اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. نویت سنت الاعتکاف. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد صلی وعلی اللہ آلہ تعالیٰ وصحبہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالیٰ آج نماز کا طریقہ بیان کیا جائے گا. باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ ہو. اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے. مثلا نیت کی میں نے آج نماز ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی اگر با جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیں کہ پیچھے اس امام کے. اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی گدی الٹی کلائی کے سرے پر اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی پر کی پیٹھ پر انگوٹھا اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل. اب اس طرح ثنا پڑھیں یعنی کہ سبحانک اللہ. پھر تعوذ پڑھے یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تسمیہ پڑھے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھے. پھر سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے. پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی صورت مثلا سورہ اخلاص پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. قل هو اللہ احد پڑھیے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح سے ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر پیٹھ کے سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، نظر قدموں پر ہو. کم سے کم 3 بار رکوع کی تسبیح نے سبحان ربی العظیم کہیے. پھر تسمیہ یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے. اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. اگر آپ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ربنا ولک الحمد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ، پھر اس طرح سر کے رکھیں. پہلے ناک پھر پیشانی اور یہ خاص خیال رکھیں کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ اس کی ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے. نظر ناک پر رہے اور بازو اور کروٹوں سے پیٹھ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے. ہاں اگر صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے لگائے رکھیں. دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں. ہتھیلیاں زمین بچھے رہیں، انگلیاں قبلہ رو رہیں مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیں. اب یہ کم سے کم 3 بار سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. اب کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کئی لوگوں کا ہم نے دیکھا کہ ہاتھ جو پاؤں جو ہے وہ اٹھے ہوتے ہیں یا بالکل ایسے مڑے ہوتے ہیں پیچھے کی طرف، بلکہ ان کو اس طرح لگانا کہ 10 انگلیاں مڑی ہوئی ہوں یعنی کہ ایک انگوٹھا لگانا فرض ہے اور 3 کا لگانا واجب ہے اور 10 کا لگانا کیا ہے؟ سنت ہے. تو کوشش کریں کہ سجدے کی حالت میں پاؤں پیچھے سے نہ اٹھیں. اگر اٹھ گئے پاؤں دونوں تو پھر نماز ضائع ہو جائے گی. تو یہ نماز کا طریقہ اس طرح پوری ہم نے نماز ادا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہم نماز پڑھیں گے اور نماز کے مسائل کو سیکھیں گے. ایک تو نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی، نماز صحیح معنوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا انشاءاللہ. آگے پھر نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں. شرائط نماز سے پہلے، نماز شروع ہونے سے پہلے نماز کے 6 شرائط ہیں. پھر نماز کے اندر 7 فرائض ہیں انشاءاللہ، وہ بھی بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.